میرے بھائی کی عنقریب شادی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے جو بارات ہوتی ہے، اس میں مخلوط ماحول ناچ گانے میں نے والدین کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ میں شرکت نہیں کروں گا، لیکن وہ راضی نہیں. اب کیا کریں جب کہ بھائی والدین کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہے. بھائی والدین کو چاہیے کہ جیسے آپ کا بھائی اور والدین سے رشتہ ہے تو بھائی اور والدین کا آپ سے بھی رشتہ ہے. تو آپ رشتہ داری جوڑنے کے لیے گناہ میں شرکت کریں، یہ جائز نہیں ہے. ان کو چاہیے رشتہ داری جوڑنے کے لیے گناہ کا بائیکاٹ کر دیں. اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کر لیں کہ یار میرا بھائی نہیں آئے گا شادی میں، تو اس لیے میں مخلوط ماحول اور گانا بجانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں سادگی سے شادی ہوگی تاکہ میرا بھائی بھی اس شادی میں آ جائے. تو اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا. میں نے اس سے پہلے ایک پرچی بھیجی تھی لیکن آپ کا بیان نشر نہیں ہوا. میرے والدین دونوں فوت ہو چکے ہیں، ہم 3 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. ہم 4 بھائیوں سے اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم بہنیں بھائیوں سے خوش نہیں ہیں. یہ بہنوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے وراثت کا حصہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پٹھان لوگ ہیں. تو آپ تو گن پوائنٹ پہ لو اپنا حصہ، بندوق لے کے جاؤ، بھائی سے بولو حصہ دے، بولے یہ کون سا طریقہ، بولے ہم پٹھان ہیں، ہمارا یہی اسٹائل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تو زبردستی لو بھائی، تو لے حصہ. وہ بھائیوں سے خوش ہوں تو بھی لیں. یہ صرف پٹھانوں کی بات نہیں ہے، ہر قوم میں بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا. میں تو گیا ہوں نا، پنجاب کے دیہاتوں میں گیا ہوں، وہاں بھی پی جاتے ہیں، کراچی میں بھی بہت سی جگہوں پہ پی جاتے ہیں. تو یہ ہر قوم میں یہ بیماری ہے کیونکہ بہن کمزور ہوتی ہے اور دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے آدمی کی، اور پتہ ہی ہے نہ میرے خلاف کیس کرے گی، خود ہی بدنام ہوگی کہ بھائی کو عدالت میں لا رہی ہے. اور اکثر گھر میں رہنے والی عورتوں کو عدالتوں کا، وکیلوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ بھائی پیزا کیسے منگوانا ہے آن لائن ہم نے، تو وہ وکیل کیسے منگوائے گی بیچاری. ٹھیک ہے نا؟ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آن لائن شاپنگ کیسے کی جاتی ہے. تو گھریلو لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کو وکیل کا، عدالت کا کیا پتا. تو اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، وہ قیامت کے دن انتقام لے گا. اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ بیان کیا. اللہ نے بتا دیا قرآن میں للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کا آدھا بھائی کا دگنا. تو بہن کا وہ آدھا دینا پڑے گا آپ کو، تو اس لیے مانگے بغیر دیا کرو. اور اگر نہیں دے رہے تو بہن لے سکتی ہے، بالکل عدالت بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں اگر بھائی یہ کہتا ہے نا کہ رشتے کو خراب کر رہی ہو تو بھائی کو گناہ ملے گا کہ تو وراثت نہ دے کے رشتہ خراب کر رہا ہے. بھائی وہ وراثت مانگ کے رشتہ داری نہیں توڑ رہی تم، جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے برائی کی. آپ کسی سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، دوست ہے، یار میرے تو نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا واپس کر. وہ کہہ رہے تمہیں دوستی کا خیال نہیں ہے. وہ تو میرے پیسے پی گیا، تجھے دوستی کا خیال نہیں ہے. میں مانگ رہا ہوں تو دوستی کے خیال کے تانے دے رہا ہے. الٹا چل رہا ہے نا معاملہ. میں اکثر کہتا ہوں نا، اکثر عورتیں کہتی ہیں آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ گھر کس کے نام کر دیں، میرے نام. آپ کہتے ہو بھائی اچھا بھلا میرے نام ہے، تم بھی رہو اس میں تمہیں نکال تھوڑی رہا ہوں. تو کہتی ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، کہ آپ مجھ پہ اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. تو بیچارہ مرد ڈر جاتا ہے، یار محبت تو ہے، اطمینان بھی ہے، اعتماد بھی ہے، کوئی بھاگ نہیں رہی، چلو میں تمہارے نام کر دوں. تو جب بیگم یہ کہا کرے یہ گھر میرے نام کر دیں، اور جواب میں کہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تو آپ کو بہت محبت ہے اور تمہیں بھی محبت ہے، لہذا پہلے تمہیں جو ابا سے ملنے والا ہے نا، وہ پہلے سے وصیت میرے نام لکھ دو، کہ چونکہ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت ہے، لہذا مجھے جو اپنے ابا سے وہ فلاں پلاٹ ملا ہے وہ آج سے کس کے نام. کیا خیال ہے بھائی؟ میرے نام. تو محبت میں جو پہلے دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا حق ہے کہ پہلے وہ محبت کو ثابت کرو. تو جو آئی لو یو پہلے بولے گا وہ پھنسے گا، حقیقت ہے. اور جب آئی لو یو بولا جاتا ہے تو کچھ لیا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے. جو بولے گا تو بیگم کہتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں. آپ اس کو میں نے مان لیا کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم نے بالکل سچ کہا ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے اپنا پلاٹ میرے نام کر دو، یا اپنا زیور یہ مجھے پکڑا دو. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے یار. اور اب تو قیامت قریب ہے نا، الٹے ہو رہے ہیں معاملات. تو ایسے کیسز آ رہے ہیں، بیوی کما رہی ہے، پراپرٹی بھی بیوی کی، میاں گھر داماد پل رہا ہے بیگم کے خرچوں پہ. اب تو سیٹ اپ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں.
کبھی کبھار تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب زیادہ تر یہی شروع ہو گیا ہے. اب میاں یہ کہا کرے گا بیگم سے کہ اپنی پلاٹ میرے نام سے خریدو, الٹا چلے گا معاملہ. میں ایک طالب علم ہوں اور لمبے عرصے سے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کریں. بھائی اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ ہوا کرے اب روزے رکھا کریں. ڈاکٹر کو بھی بتائیں, کوئی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرتے ہیں اس بیماری کا, اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اپنا. میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. میں نے اپنی بیگم کو شادی کے دوسرے سال وقفے سے 2 طلاق دی تھی, کہ کہا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, پھر ہم نے رجوع کر لیا تھا. ابھی میں اپنی بیگم کو ان کے والدین کے گھر بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پریگنینسی میں تھی, بیگم جانا نہیں چاہتی تھی. اس بحث میں نے 3 سے 4 بار یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, مگر میری منیت اس مرتبہ تیسری طلاق دے کر گھر ختم کرنے کی نہیں تھی. تو کیا تیسری طلاق ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, میں تو مستقبل کا بھی ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس ہوتا ہے نا, میں یہ کر رہا ہوں یعنی کرنے والا ہوں, اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو دیا کے لفظ سے تو کوئی یعنی پوچھا جائے گا چھوڑنے سے آپ کی مراد کیا تھی. بظاہر تو یہی ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا سے طلاق کی مراد ہوتی ہے ہمارے عرف میں, لیکن چھوڑ رہا ہوں اسے اگر آپ کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوئی ہے طلاق. باقی کوئی تیسری طلاق دے دے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا, طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی اور کہنے لگے میں 100 بکرے کاٹنے کو تیار ہوں اگر کفارے میں ہو جائیں, تو نہیں ہوتا کفارہ. تو یہ لفظی زبان سے نہ نکالو, اور فضول بات ہے یار, گھر بھیج رہے ہو. اور طلاق تو خاندان کو بٹھا کے سوچ سمجھ کے پورے مشوروں کے بعد دی جاتی ہے.